بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ کاشف جمال نے ایک بار ایک نرس کو 10,000 روپے رشوت کے طور پر دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ میں چند گھنٹوں کے لیے جا رہا ہوں، میری عدم موجودگی میں میڈم کے پاس رہا کرو، کوئی بھی پرابلم ہو تو فوراً فون پر مجھے اطلاع دو۔ میں نے اس نرس کے خیالات پڑھے، پتہ چلا وہ کاشف جمال پر مر مٹی تھی، اس کے ساتھ جذباتی لمحات گزارنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ لبنان کے شمالی ساحلی شہر بن غازی سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر العقیلہ ہے، وہاں دریا کے ساحل پر دور تک چھوٹے بڑے خوبصورت بنگلے ہیں۔ ایسے ہی ایک بنگلے میں عاصم بن زید یعنی کاشف جمال رہتا ہے، وہ اس سے ملنے کے لیے وہاں بنگلے میں جا چکی ہے۔ میں اس کے خیالات پڑھنے کے بعد اسے اس بنگلے میں پہنچانا چاہتا تھا، وہاں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ عاصم بن زید کون ہے۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سونیا کو اسی بنگلے میں چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ میں اس عاصم نام کے شخص کو دبوچ کر بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ جب اس نرس کے ذریعے وہاں پہنچا تو بنگلہ خالی تھا۔ اس بنگلے کے مالک نے کہا جو کرایہ دار ایک خاتون کے ساتھ رہتا تھا وہ یہاں کی چابیاں دے کر چلا گیا ہے، اب شاید نہیں آئے گا۔ نیومی غیر معمولی ذہانت کی حامل تھی، بہت ہی چالاک تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ سونیا ہاتھ سے نکل چکی ہے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ لگے گی یا ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ ہم کسی طرح سراغ لگاتے ہوئے اس اسپتال تک پہنچ سکتے ہیں، لہذا اس نے کاشف جمال کو وہ علاقہ چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا۔ وہ حکم کا بندہ تھا، وہاں سے جا چکا تھا۔ اعلیٰ بی بی کبریا اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ معلوم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ سونیا اسپتال سے نکلنے کے بعد رات کو کہاں بھٹکتی رہی۔ شہر القیلہ کا وہ کون سا علاقہ تھا جو پتریلا تھا اور جہاں ایک سڑک بھی تھی، اسی سڑک پر ایک گاڑی آئی تھی اور سونیا اس میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس سڑک کے بارے میں کچھ معلوم ہوا، وہ ایک ویران علاقے سے گزرتی تھی لیکن ایئرپورٹ کی طرف جاتی تھی۔ اب یہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ سونیا کو اسی ایئرپورٹ لے گئے تھے۔ کیا وہ اسے اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں لے گئے تھے؟ سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ وہ سونیا جیسی کسی اجنبی اور بیمار عورت کو اپنے ساتھ کیوں لے جائیں گے۔ جس طرح انہوں نے سونیا جیسی بیمار عورت سے ہمدردی کی تھی اور اسے اپنی گاڑی میں لے گئے تھے تو ان کا فرض یہ تھا کہ وہ اسے کسی اسپتال میں پہنچا دیتے۔ ہم سب نے ایئرپورٹ کے آس پاس کے اسپتالوں میں اور پورے شہر کے اسپتالوں میں معلوم کیا، کیا کسی بیمار اور ابنارمل عورت کو ایڈمٹ کیا گیا ہے؟ کسی اسپتال میں داخل نہیں کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے اور سونیا کو وہ اپنے ساتھ کیوں لے گئے تھے، کہاں لے گئے تھے۔ فی الحال وہ زہر اس کے لیے نشہ بن گیا تھا۔ پچھلی بار وہ نشے کی حالت کئی گھنٹوں تک سوتی رہی تھی، اب بھی پچھلے 4 گھنٹوں سے سو رہی تھی۔ امید تھی کہ بیدار ہونے کے بعد شاید کچھ نارمل ہو جائے، کچھ غصہ کم ہوگا تو خیال خوانی کے لہروں کو محسوس کر کے نہیں جھنجھلائے گی، سانس نہیں روکے گی، ہمیں اپنے خیالات پڑھنے اور اس کے موجودہ حالات معلوم کرنے کا موقع دے گی۔ جمیلہ رہ گئی تھی، نبیلہ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ عبد الرحمن جدا ہونے والی بیٹی کے لیے پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں تلاش کرنے جائے، کس کی مدد حاصل کرے۔ پارس کیا گیا تھا، یہاں میرے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وردان کے آدمی نبیلہ کو اغوا کرتے وقت اگر مجھے یہاں دیکھ لیتے تو گولی مار دیتے اور جمیلہ کو بھی ساتھ لے جاتے۔ وردان نے شمالی ہندوستان کے بعض اہم حکمرانوں کو اپنا معمول اور تابعدار بنا رکھا تھا۔ اس نے ان کے ذریعے تمام پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو جڑواں بہنوں کی تلاش پر مامور کرایا تھا۔ وہ سب انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، آخر اس پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ دونوں بہنوں کو اغوا کرنے والے تھے لیکن نبیلہ کو اغوا کرتے وقت جمیلہ وہاں موجود نہیں تھی، پارس بھی نہیں تھا۔ جب وہ جمیلہ کے ساتھ کاٹیج میں واپس آیا تو عبد الرحمن زخمی حالت میں برآمدے میں پڑا ہوا تھا اور وہ لوگ نبیلہ کو لے جا چکے تھے۔ عبد الرحمن کی مرہم پٹی کی گئی، پھر پارس فوراً ہی یہ کہہ کر چلا گیا، مجھے ابھی روپوش ہو جانا چاہیے، اگر میں یہاں رہوں گا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ جمیلہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی لیکن اب تو اس بہن کی بھی جدائی برداشت کر رہی تھی جو جڑوا تھی اور جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے پارس سے کہا، میں تمہاری جدائی برداشت کر لوں گی لیکن تمہیں نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکوں گی، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ہماری فکر نہ کرو۔ فکر تو ضرور کروں گا، میں اور میرے ٹیلی پیتھی جانے والے تمہاری اور انکل کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ رخصت ہونے سے پہلے جمیلہ قریب آ کر اس کے گلے لگ گئی، اگر نبیلہ ہوتی تو وہ بھی اس طرح گلے لگ جاتی۔ اس وقت ایک ہی کا دل پارس کے دل سے لگ کر دھڑک رہا تھا۔ پارس نے کہا، تم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو بیک وقت محسوس کرتی ہو، جو تم پر گزرتی ہے وہ اس پر گزرتی ہے۔ کیا اس وقت اس کا دل بھی اسی طرح دھڑک رہا ہوگا؟ کیا ان لمحات میں وہ بھی تمہاری طرح جذباتی ہو رہی ہوگی؟ وہ بولی، ہاں، اس وقت میں اسے اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں، وہ بھی مجھے اور میرے جذبات کو محسوس کر رہی ہوگی، خدا جانے وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ پارس نے کہا، خدا کرے وہ خیریت سے ہو، ویسے وہ پریشان ہوتی اور کسی تکلیف میں ہوتی تو وہی پریشانی اور مصیبت تم اپنے اندر محسوس کرتی،
ہاں ابھی میں پریشانی محسوس تو کر رہی ہوں لیکن کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہی۔ پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، تمہارے بازو میں آ کر میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا ہے، وہ میری طرح جذباتی ہو رہی ہے، بہت بے چین ہے۔ وہ فوراً ہی پارس سے الگ ہو کر بولی، مجھے تم سے دور رہنا چاہیے، اپنی بہن کو بے چینی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ پارس نے اسے بڑی محبت سے دیکھا، پھر کہا، تم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا بہت خیال رکھتی ہو، تم دونوں غیر معمولی ہو اور تمہاری محبتیں بے مثال ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جمیلہ نے عبد الرحمن کے پاس آ کر پوچھا، آپ کے زخم کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں مگر اپنی نبیلہ کے لیے پریشان ہوں، تم اس علاقے کے تھانے میں فون کرو، پولیس والوں کو بتاؤ کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر فون کو اٹھایا لیکن نمبر پنچ کرنے سے پہلے ہی باہر گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ ان کی ہیڈ لائٹس کے باعث وہ کاٹیج روشنی میں نہا گیا۔ دونوں باپ بیٹی نے دروازے پر آ کر دیکھا تو 2 گاڑیاں تھیں۔ پولیس والے ان گاڑیوں سے اتر کر آ رہے تھے، مسلح سپاہی دوڑتے ہوئے اس کاٹیج کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ انسپکٹر تیزی سے چلتا ہوا برآمدے میں آیا۔ عبد الرحمن نے کہا، ابھی ہم آپ کو فون کرنے والے تھے، یہ میری حالت دیکھیں، ابھی کچھ نامعلوم افراد آئے تھے، انہوں نے مجھے زخمی کیا اور پھر میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ انسپکٹر نے کہا، ہم آپ کا یہ دکھڑا بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ وہ نوجوان کہاں ہے جو آپ کے ساتھ یہاں رہتا ہے؟ وہ نہیں ہے، یہاں سے جا چکا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، اوہ اچھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ بہت چالاک ہے اور خطرناک بھی ہے، اس لیے میں اتنے سپاہی لایا ہوں۔ اس کے پیچھے آنے والے 2 سپاہی کاٹیج کے اندر گھس کر تلاشی لینے لگے۔ عبد الرحمن نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم پر ظلم ہوا ہے، میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن آپ میرے بھتیجے اور ہونے والے داماد کو تلاش کر رہے ہیں، شاید اسے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ہم گرفتار کرنے نہیں، گولی مارنے آئے ہیں، اور اس لڑکی کو بھی۔ اس نے جمیلہ کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جمیلہ نے پیچھے ہٹ کر حیرانی سے پوچھا، مجھے ساتھ کیوں لے جائیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ انسپکٹر نے کہا، یہ ہم نہیں جانتے، ہم تمہیں ایک گاڑی میں بٹھا دیں گے، وہ گاڑی والے تمہیں وہاں لے جائیں گے جہاں تمہاری دوسری بہن کو لے جایا گیا ہے۔ باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھا، پھر عبد الرحمن نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی نبیلہ کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ میں نے کہا نا، میں کچھ نہیں جانتا، تمہاری اس بیٹی کو بھی ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا، اسے اغوا کرنے والے ہمارے ہی آدمی تھے، کیا کریں، ہم پولیس والے مجبور ہو جاتے ہیں، قانونی ڈیوٹی سے ہٹ کر غیر قانونی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، وہ جو اوپر والے حکومت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کا آرڈر ہمیں ماننا پڑتا ہے، نہیں مانیں گے تو پولیس کی مال کمانے والی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دونوں مسلح سپاہیوں نے اندر سے نکلتے ہوئے کہا، سر وہ یہاں نہیں ہے۔ انسپکٹر نے بڑی خباثت سے مسکراتے ہوئے جمیلہ کو دیکھا، پھر کہا، کوئی بات نہیں، ہم اس لڑکی کو لے جائیں گے تو لڑکا اس کے پیچھے خود ہی لڑکتا ہوا چلا آئے گا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے اٹھا کر لے چلو۔ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے 2 میں سے ایک سپاہی جمیلہ کی طرف بڑھا، دوسرے سپاہی نے اپنی گن سیدھی کی، پھر اپنے ساتھی سپاہی کو گولی مار دی۔ انسپکٹر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، کتے کے بچے، تو نے یہ کیا کیا؟ اسے گولی کیوں ماری؟ سپاہی نے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو جو بھی ہاتھ لگائے گا میں اسے گولی مار دوں گا۔ انسپکٹر نے سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھا، ابے کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس سپاہی نے کہا، میرا نہیں، اس وردان کا دماغ خراب ہو گیا ہے جس نے تم لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہم ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، کسی کے بھی دماغ میں گھس کر اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ پارس نے اس کاٹیج میں سے نکلتے ہی فون کے ذریعے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اطلاع دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ دونوں باپ بیٹی کے دماغوں میں موجود رہیں، ان کے ساتھ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اب ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا تھا، لیکن ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے وہاں موجود تھے۔ اس سپاہی نے انسپکٹر سے کہا، وردان تمہارے اندر موجود ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ وردان کون ہے؟ اگر تم مہاگانی وردان وشواناتھ کی بات کر رہے ہو تو ان کے بارے میں سنا ہے، وہ دوسرے انسانوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ابھی میرے اندر تو کوئی نہیں ہے۔ سپاہی نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ خبیث یہاں لڑکیوں کو اٹھوانے کا حکم دے کر کسی دوسرے معاملے میں مصروف ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم ان کے ساتھ رہنے والے نوجوان کو گولی مارنے آئے تھے، میں تمہیں گولی مار کر زخمی کرتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے ایک فائر کیا، اس کی ٹانگ پر گولی ماری، وہ ایک دم سے اچھل کر برآمدے میں گرتے ہوئے وہاں سے لڑکتے ہوئے نیچے گھاس پر چلا گیا، اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ سپاہی نے کہا، سر مجھے افسوس ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے، لیکن آپ زخمی ہونے کے بعد اپنے اوپر والوں کو کہہ سکیں گے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی غفلت سے ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن اس دوسری کو ہاتھ لگانا گویا موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ لوگ اس دوسری تک بھی پہنچ جائیں گے، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ سپاہی برآمدے سے اتر کر نیچے آیا، پھر اپنے افسر کو گھاس پر سے اٹھانے لگا۔ دوسرے سپاہی بھی آ گئے تھے، انہوں نے گولی چلانے والے ایک سپاہی کو گرفتار کر لیا تھا۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے نے انسپکٹر کے اندر آ کر کہا، اگر اس سپاہی کو نقصان پہنچا تو تم بھی جان سے جاؤ گے، اب یہاں سے جاؤ، دوبارہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔
انسپکٹر نے کہا اس سپاہی کو گرفتار نہ کرو، یہ بے قصور ہے، اس کا فیصلہ ہمارے اوپر والے کریں گے۔ وہ سب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ جمیلہ باپ سے لپٹ کر رونے لگی، کہنے لگی پارس نے اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے ہمیں بچایا ہے، ورنہ یہ لوگ مجھے بھی یہاں سے لے جاتے۔ عبد الرحمن نے بیٹی کو تھپکتے ہوئے کہا بیٹی صبر کرو، جس طرح پارس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہماری مدد کر رہے ہیں اسی طرح وہ نبیلہ کی بھی امداد کریں گے۔ وردان دوسرے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ عدنان نے اسے الجھا دیا تھا۔ پچھلی بار اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ شاپنگ سینٹر کی طرف گیا ہے۔ وردان کے علاقہ نے وہاں اسے اغوا کرنا چاہا۔ وہاں وردان کو پتا چلا کہ اس بچے کی آنکھیں بہت خطرناک ہیں، غیر معمولی کشش رکھتی ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کے علاقار کو زہرزدہ کر کے اس عورت کے ساتھ چلا گیا تھا۔ وردان کے اور نیومی کے علاقاروں نے پھر اسے تلاش کیا تو پتا چلا وہ اس عورت کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف گیا ہے، لیکن عدنان کے ساتھ رہنے والی ارچنا نے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ ایئرپورٹ کے بجائے ریلوے اسٹیشن پہنچی تھی اور وہاں سے عدنان کے ساتھ ممبئی جا رہی تھی۔ یہ بات دشمنوں کو معلوم نہ ہو سکی، وہ اسے دہلی میں ہی تلاش کرتے رہ گئے۔ اس کے بعد ہی نیومی نے وردان سے رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ اس وقت سونیا اسپتال سے فرار ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور اب نیومی کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ایک تو سونیا کو مجھ تک پہنچنے سے روکے، اور دوسرا یہ کہ میں کبھی نیومی تک نہ پہنچ سکوں اور اسے عبرتناک سزا نہ دے سکوں۔ لہٰذا وہ اپنی موت کا ڈرامہ پلے کرنے کے لیے دوسرے تمام معاملات سے الگ ہو گئی تھی، وردان سے بھی رابطہ ختم کر دیا تھا۔ یہ بات وردان کے لیے تشویشناک تھی۔ اس نے فون کے ذریعے نیومی سے رابطہ کرنا چاہا، خیال خونی کے ذریعے بھی اسے مخاطب کرنا چاہا، تو اس نے سانس روک لی۔ صرف اتنا کہا اگلے 12 گھنٹوں تک مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرنا، میں بہت پریشان ہوں اور خطرات میں گری ہوئی ہوں۔ اس نے وردان سے جھوٹ کہا، اسے بھی تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا معاملہ کیا ہے، نیومی کو کیسے خطرات پیش آ رہے ہیں، فرات کیسی چالیں چل رہا ہے، مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ادھر پارس نے فون کے ذریعے مجھ سے کہا پاپا یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے نبیلہ کو اغوا کیا ہے، اب وہ جمیلہ کو بھی اغوا کرنے آئے تھے اور مجھے گولی مارنا چاہتے تھے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ میں نے کہا جمیلہ اور اس کے باپ کی فکر نہ کرو، ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے پاپا، مگر نبیلہ کو جہاں پہنچایا گیا ہے وہاں وردان پہنچ کر اس کی عزت آبرو کا دشمن بن سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نبیلہ تک نہ پہنچے، آپ کوئی تدبیر کریں۔ ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں، ہم نبیلہ کی بھی بھرپور حفاظت کریں گے۔ میں نے اسے رابطہ ختم کیا، پھر سوچنے لگا اب سے پہلے وردان نے شیوانی کو نیپال کے ایک علاقے میں آنے پر مجبور کیا تھا، وہاں اس بنگلے میں اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ ایسے وقت میں اس کی موت بن کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے مقدر میں ابھی زندگی لکھی ہوئی تھی، اس لیے بچ کر نکل گیا، لیکن تب سے اب تک خوفزدہ تھا۔ وہ ارناکوف کو بھی تنہائی میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے دارجلنگ کے ایک بنگلے میں بلایا تھا، لیکن اس کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں جا کر اسے تنہائی میں ملے اور عیش و عشرت کے لمحات گزارے۔ وہ میری حکمت عملیہ مکاری سے بری طرح خوفزدہ تھا۔ یہ اندیشہ دل میں رہتا تھا کہ میں کسی بھی چالاکی سے کسی وقت بھی اس کے شارک تک پہنچ سکتا ہوں۔ بہرحال اسے ارناکوف تک بھی پہنچنے کی حسرت رہ گئی، وہ اسے تنہائی میں خوش نہ کر سکی، اس سے پہلے ہی میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح وردان دوسری بار بھی یہ سوچ کر دہشت زدہ ہو گیا کہ میں دارجلنگ میں اس کے دوسرے خفیہ بنگلے کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے ارناکوف کو وہاں چھپا رکھا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ رنگین لمحات گزارنے کے لیے جاتا تو بے موت مارا جاتا۔ اب تک اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ شیوانی اس کے ہاتھ آتے آتے نکل گئی تھی اور اب پورس کی پناہ میں پہنچ گئی تھی۔ ارناکوف کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب ان دو جڑواں بہنوں میں سے ایک نبیلہ اس کے ہاتھ آئی تھی۔ اس بار اس نے بڑی احتیاط سے کام لینے کی کوششیں کی۔ اپنے یوگا جانے والے علاقاروں کے ذریعے نبیلہ کو ایک خفیہ اڈے میں پہنچایا تاکہ ہمارا کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا ان علاقاروں کے دماغوں تک نہ پہنچے اور نہ ہی نبیلہ کو سراغ لگا سکے کہ وہ کہاں پہنچائی گئی ہے۔ میں اس کی پے در پے ناکامیوں سے اچھی طرح واقف تھا، اب اس پر ایک نفسیاتی حربہ استعمال کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے فون پر اس کے نمبر پنچ کیے، پھر اسے کان سے لگا کر انتظار کیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا مسٹر فرہاد، آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ میں نے کہا یاد نہ کروں تو اور کیا کروں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آخر تم کب آؤ گے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا میں کب آؤں گا، کہاں آؤں گا، تم میرا کہاں انتظار کر رہے ہو؟ بھائی سمجھ لیا کرو، پہلی بار میں نے اس کمی گاہ میں تمہارا انتظار کیا جہاں تم شیوانی کو حاصل کرنا چاہتے تھے، وہاں تو خوش قسمتی سے بچ نکلے۔ دوسری بار دارجلنگ والے بنگلے میں جہاں ارناکوف تھی وہاں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ تمہیں بڑی خوش فہمی ہے کہ جہاں بھی اپنی کسی مشوقہ کو چھپا کر رکھو گے وہاں میں پہنچ نہیں پاؤں گا۔ وہ بولا مانتا ہوں تم میری دونوں شکار گاہوں تک پہنچ گئے تھے لیکن اب نہیں پہنچ پاؤ گے۔ میں تنزیہ ہنسنے لگا۔ وہ پریشان ہو کر بولا کیوں ہنس رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں، نبیلہ کے پاس آ جاؤ، میری اور بھی مصروفیات ہیں۔
وہاں ہوگے تو خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر مجھے پکارا، پھر دیدے پھاڑ کر اپنے فون کو تکنے لگا۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا کرتی ہیں، اس کے اندر گھنٹے بجنے لگے۔ وہ 3 غیر معمولی عورتوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا، ان میں سے شیوانی ہاتھ سے نکل گئی، پھر ارناکوف ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کی ان ناکامیوں کے پیچھے میں موجود رہا تھا، ہمیشہ اس کے خفیہ اڈے تک پہنچتا رہا تھا۔ اس بار بھی دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لمبی عمر تک سانس لینا چاہتے ہو تو نبیلہ کے پاس فی الحال نہ جاؤ، اسے دور رہنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ وہ ایک دم سے ایسی کرسی پر بیٹھ گیا جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسی گردش میں ہے، کامیاب ہوتے ہوتے ناکام ہو جاتا ہے۔ شیوانی اور ارناکوف کی مثالیں سامنے تھیں، اب وہ نبیلہ کو بھی اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ناکامی پہلے سے سرخ جھنڈی دکھا رہی تھی کہ خرید چاہتے ہو تو رک جاؤ، کامیابی کی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نبیلہ کے قریب نہ جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا، دانشمند یہی ہے کہ میں جلد بازی نہ کروں، پہلے مختلف ذرائع سے یہ معلوم کرتا رہوں کہ فرات کس طرح اس خفیہ اڈے تک پہنچنے والا ہے، پہلے میں اس کی چال بازیوں کو سمجھوں گا، پھر نبیلہ کی آرزو کروں گا۔ ایسے وقت اسے اطلاع ملی کہ اس علاقے کا تھانے دار جمیلہ کو بھی اغوا کرنے گیا تھا، لیکن وہاں ان کا ایک سپاہی مارا گیا ہے اور تھانے دار زخمی ہو گیا ہے۔ وردان نے پوچھا کیا وہاں مقابلہ کرنے والے موجود تھے؟ جواب ملا وہاں کوئی دشمن موجود نہیں تھا۔ کوئی تھانے دار کے دماغ میں کہہ رہا تھا، وردان سے کہہ دو کہ ان کی غفلت کی وجہ سے وہ نبیلہ کو اغوا کرنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن جمیلہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا اور وہ جلدی نبیلہ کو بھی واپس لے آئیں گے۔ وردان نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ اب وہ دل ہی دل میں تسلیم کر رہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں چبا نہیں سکے گا۔ اگر اسی طرح تنہا ہمارا مقابلہ کرتا رہا تو جلد ہی ہمارے شکنجے میں آ جائے گا، بے موت مارا جائے گا۔ فی الحال یہ مجبوری بھی تھی کہ وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والی ارناکوف ماری گئی تھی اور نیومی کرسٹل نے عارضی طور پر ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ عقل سمجھا رہی تھی کہ فرحات علی تیمور کا میدان جنگ بہت وسیع اور عریض ہے، اس میدان جنگ میں کئی بھول بھلائیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دانشمندی یہ ہے کہ وہ تنہا مقابلہ نہ کرے، یا تو پیچھے ہٹ جائے یا پھر کوئی اور مضبوط سہارا حاصل کرے۔ تب اس نے اپنے گرو دیو پربھو دیال شنکر کو یاد کیا۔ وہ گرو دیو مہا گیانی تھے، کچھ پراسرار علوم بھی جانتے تھے۔ وردان وشواناتھ نے اپنی ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کی تھی۔ وہ 10 برس تک ان کی سیوا کرتا رہا تھا، ان کا سب سے ہونہار شاگرد سمجھا جاتا رہا تھا۔ وہ اپنے گرو دیو کے اندر کی شکتی کو خوب سمجھتا تھا، دعوے سے کہتا تھا کہ وہ مہا شکتی مان ہے۔ دوسرے تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے صرف دماغوں تک پہنچتے ہیں، گرو دیو پربھو دیال شنکر دلوں تک پہنچ جاتے تھے، روح کی گہرائیوں میں اتر جاتے تھے اور جس کے اندر پہنچتے تھے اسے نچوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ وردان کو اب تک یہ گمان تھا کہ وہ تنہا میرے مقابلے پر ثابت قدم رہے گا اور مجھے ہندوستان سے واپس بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ اب اس کی مسلسل ناکامیاں سمجھا رہی تھیں کہ اسے اپنے گرو دیو کے چرنوں میں جانا ہی ہوگا۔ اس نے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ گرو دیو کے سیکرٹری نے CLI پر وردان کا نمبر پڑھ کر بڑی عقیدت سے کہا، سوامی جی نمسکار، آپ نے بڑے دنوں بعد یاد کیا ہے۔ وہ بولا، کسی کٹھن سمے میں ہی پربھو کو یاد آتی ہے، میں براہ راست ان سے رابطہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ وہ کہیں گیان دھیان میں مصروف تو نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے ابھی بھوجن کیا ہے اور اپنی بیٹھک میں اکیلے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ وردان نے فون کا رابطہ ختم کیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے گرو دیو کے پاس پہنچ کر کہا، جے ہو گرو دیو کی، آپ کا سیوک سوامی وردان وشواناتھ آپ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ وہ جہاں تھا وہاں دونوں ہاتھ جوڑ کر فرش پر اوندے منہ لیٹ گیا، پیشانی کو اور ناک کو زمین سے لگایا۔ دیوی دیوتاؤں کے سامنے یا گرو دیو جیسی بڑی ہستیوں کے سامنے اسی طرح اوندے منہ لیٹ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ڈنڈوت کیا جاتا ہے۔ گرو دیو سوامی پربھو دیال شنکر خیال خوانی کے ذریعے اسے دیکھ رہے تھے اور باری بیر کے آواز میں کہہ رہے تھے، وردان سواگتم، جب تو آخری بار یہاں سے گیا تو میں نے تجھے آشیرواد دی تھی، تجھ سے کہا تھا دکھی لوگوں کی سیوا کرتا رہے گا، بے بس اور مجبور لوگوں کی دعائیں لیتا رہے گا تو تجھے عزت شہرت اور دولت ملتی رہے گی اور تو آسمان کی بلندیوں کو چھوتا رہے گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولے، مگر تو نے اپنے گرو دیو کو ناراض کیا ہے، آسمان تو بہت دور ہے، تو ابھی تک زمین سے چمٹا ہوا ہے، مٹی کے کیڑے تو پاؤں تلے روندا جانے والا ہے۔ وہ عاجزی سے بولا، گرو دیو مجھ سے جانے انجانے میں جو بھی بھول ہوئی ہے اس کے لیے مجھے क्षमा کرو، آپ کی دیا سے مجھے ٹیلی پیتھی جیسی شکتی ملی، میں سمجھنے لگا کہ اس شکتی سے ساری دنیا کو جیت لوں گا، مگر یہ بھول گیا تھا کہ ہماری دنیا میں شیر پر سوا شیر ہیں، تو ایک ایسی شکتی سے ٹکرا گیا ہے جس کو کچلنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے آپ کے چرنوں میں آیا ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہوں لڑکھڑا جاتا ہوں، دشمن سچ مچ مہاشکتی مان ہے، میں اسے ایک طرف سے مارنا چاہتا ہوں، وہ 10 طرف سے مارتا ہے، بھگوان کے لیے آپ میری سہایتا کریں۔
وہ اپنی گونجتی اور گرجتی ہوئی آواز میں بولے، بھاونا سے کرتو اونچا ہے، عمل جذبات سے برتر ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے کرتو کو بھول گیا اور بھاونا میں بہنے لگا۔ میں نے گیان دھیان کے سمے تجھے عورتوں سے دور رہنے کی شکشا دی تھی۔ گرو دیو نے ایک ذرا چپ رہنے کے بعد کہا، میں نے سمجھایا تھا تو بس ایک شادی کرے گا اور دوسری عورتوں کو ماں، بہن اور بیٹی سمجھتا رہے گا تو تیرا مان بڑھتا رہے گا، مگر تو سندر ناریوں کے پیچھے اپنا کرتو بھول گیا۔